تاریخ کے حادثوں میں سے ایک ہے ٹائٹینک جہاز کا ڈوبنا، جو اتنا بھیانک تھا جس کا درد ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس حادثے میں 1500 سے بھی زیادہ لوگ لاپتہ ہوئے تھے۔ دوستو، اس حادثے کے 73 سال بعد اس جہاز کا ملبہ ملا تھا، جو قریب 13,000 فیٹ نیچے تھا، لیکن آج پھر سے ٹائٹینک جہاز ٹائٹن سب مرین کو لے ڈوبا۔ دراصل ایک پائلٹ اور دنیا کے 4 بڑے بزنس مین رئیس لوگ اٹلانٹک اوشن میں دفن ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے 18 جون کی دوپہر 22 فیٹ لمبی ٹائٹن سب مرین میں بیٹھ کر پانی میں اترے تھے، جس کا کرایہ 6.5 کروڑ روپے لیا گیا تھا۔ دوستو، اوشن گیٹ کی سب مرین پر سوار ان 5 افراد نے سمندر میں ڈوبے ٹائٹینک جہاز کی سیر کرنی تھی۔ دوستو، 2 گھنٹے بعد ہی یہ سب مرین ریڈار کے سگنل سے باہر ہو گئی تھی اور ارب پتیوں کے ایڈونچرس سفر کا دکھ بھرا اختتام ہوا، جسے امریکہ کینیڈا کی ریسکیو ٹیم نے کیپ کوڈ سے قریب 900 میل یعنی 1.45 کلومیٹر کے ایریا میں سب مرین کو ڈھونڈنے کے لیے 6 جہاز سمندر کی گہرائیوں میں اتارے گئے تھے، لیکن ناکامیاب رہے، جس کے بعد ایک ریموٹ سے آپریٹ ہونے والے جہاز سے تلاش کرنا شروع کیا گیا، جسے 1912 میں ڈوبے ٹائٹینک جہاز کے ملبے تک کی گہرائی میں اتارا گیا۔ تب ایک رپورٹ نے 4 کلومیٹر کی گہرائی میں جو ریکارڈ کیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ تو ساتھیہ، کون تھے آخر 5 لوگ؟ اس حادثے سے کیسے 2 لوگوں کی جان بچ گئی اور آخر کس وجہ سے غبارہ کی طرح پھٹ گئی یہ سب مرین، اور کیسے چلا ریسکیو آپریشن؟ آئیے ان سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن ساتھیوں، ان سے پہلے 1912 میں ڈوبے ٹائٹینک جہاز کے بارے میں جانتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سٹیم بیسڈ جہاز ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے سفر پر نکلا تھا، جو اس کا آخری سفر بھی ثابت ہوا۔ برطانیہ کے ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہوا سفر امریکہ کے نیو یارک میں پورا ہونا تھا، لیکن 4 دن بعد 15 اپریل کو یہ آئس برگ سے جا ٹکرایا، جس سے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اٹلانٹک اوشن میں ڈوب گیا تھا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے پر قریب 1500 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے 73 سال بعد اس جہاز کا ملبہ ملا تھا، جو سمندر میں قریب 13,000 فیٹ نیچے ہے، جسے دیکھنے کے لیے اوشن گیٹ کمپنی کی سب مرین میں سوار ہو کر پاکستانی ملک کے ارب پتی شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد، برٹش ارب پتی ہیمش ہارڈنگ، فرینچ ایکسپلورر پول ہنری اور سب مرین کو آپریٹ کرنے والے کمپنی اوشن گیٹ کے سی ای او اسٹاکٹن رش شامل تھے۔ ان لوگوں نے کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 16 جون کو اپنے سفر کی شروعات کی۔ یہ سبھی لوگ ایک جہاز سے پہلے اٹلانٹک اوشن کے اس جگہ پہنچے جہاں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ موجود ہے۔ اس کے بعد 18 جون صبح 9 بجے یہ سبھی افراد سب مرین سے پانی کے اندر اترے، لیکن تبھی صبح کے قریب 11:47 ہی ہوئے تھے کہ سب مرین کا کنیکشن پانی کے اوپر موجود شپ سے ٹوٹ گیا۔ اب ٹائم کے مطابق 5 لوگوں کو شام 6:10 پر واپس سطح پر آ جانا تھا، لیکن ایسا نہ ہونے پر اس کے اوپر موجود موٹر شپ میں موجود کریو کے پسینے چھوٹنے لگے اور شام 6:35 پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ اس سب مرین میں 96 گھنٹے کے لیے آکسیجن تھا اور اس کے لاپتہ ہونے کے بعد ٹائٹن سب مرین کے آس پاس ایریا میں امپلشن اور پانی میں وائبریشن کی آواز کو سنا گیا تھا۔ کئی دن کا آپریشن چلانے کے بعد بھی جب سب مرین کا کچھ پتہ نہیں چلا پایا تو اس میں موجود 5 لوگوں کو مرا ہوا اناؤنسڈ کر دیا گیا۔ اس سب مرین میں دنیا کے سب سے پاورفل اور رئیس لوگوں میں سے 5 لوگ موجود تھے، جس میں سب سے پہلا نام برٹش بزنس مین ہیمش ہارڈنگ۔ یہ پہلے بھی کئی بار سمندر کی گہرائیوں میں اتر چکے، ان کے نام پر کئی کیمپین بھی درج ہیں۔ یہ ایکشن گروپ کے فاؤنڈر اور ایئر کرافٹ کمپنی ایکشن ایویشن کے پریزیڈنٹ تھے۔ انہوں نے ایک پائلٹ کے روپ میں آسمان اور ایکسپلورر کے روپ میں سمندر کی گہرائیوں میں کئی بار غوطہ لگایا تھا، ساتھ ہی ایز اے ٹورسٹ اسپیس میں بھی جا چکے تھے۔ انہوں نے 2 بار سب مرین کے ذریعے 3600 فٹ کی گہرائی تک پہنچ کر وہ سب سے زیادہ وقت بتانے پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی درج کروایا ہے۔ اس کے علاوہ اس حادثے میں مارے جانے والے پول ہنری 20 سال سے بھی زیادہ وقت تک فرینچ نیوی میں سروس دے چکے ہیں اور انہیں گہری سب مرینز میں ایکسپرٹیز حاصل تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے 1887 میں پہلی ٹائٹینک ریکوری پروجیکٹ کو آپریٹ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد مارے جانے والے لوگوں میں پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا
شہزادہ سلمان شامل تھے۔ شہزادہ پاکستانی کنگلومیریٹ اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین تھے۔ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن داؤد فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ کیلیفورنیا کے ریسرچ آرگنائزیشن SETI انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ شہزادہ کے بیٹے سلمان کی عمر 19 سال تھی، جنہوں نے حال ہی میں اپنے اسکول کی پڑھائی ختم کی تھی، اور وہ سائنس فکشن کے بہت بڑے فین تھے۔ سلمان اس فادر ڈے کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتوں کو گہرا کرنے کے لیے ان کے ساتھ سفر پر جانا چاہتے تھے، حالانکہ ان کی آنٹی کا کہنا ہے کہ وہ جانے سے پہلے کافی ڈرے ہوئے تھے۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہے۔ اس سب مرین کے مالک اوشن گیٹ کمپنی کے CEO اسٹاکٹن رش بھی سوار ہو کر ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے 2009 میں اس کمپنی کی شروعات کی تھی، اور یہ فائنینشیل اینڈ انجینئرنگ اسٹریٹجیز کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس سب مرین کے پائلٹ بھی تھے، حالانکہ یہ خطروں کے کھلاڑی تھے اور رولز کے خلاف ایسے فیصلے کرتے تھے جو پوری طرح رسک سے بھرے ہوتے تھے۔ جیسے کہ جہاں باقی سب مرینز میٹل کی بنی ہوئی تھی، وہیں انہوں نے اس سب مرین کو بنانے میں کاربن کا استعمال کیا تھا۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ حادثے میں 2 بہت ہی لکی لوگوں کی جان بچ گئی ہے، جو ہیں جے بلوم اور ان کا بیٹا ٹائٹن سب مرین میں سوار ہو کر ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے اٹلانٹک اوشن کی گہرائی میں جانے والے تھے، لیکن جے بلوم نے آخری سمے میں اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اس کے بعد پاکستانی ارب پتی شہزادے داؤد نے وہ ٹکٹ اپنے اور اپنے بیٹے سلمان کے لیے خرید لیا تھا۔ شاید ان کی موت انہیں وہاں بلا رہی تھی۔ ارب پتی انویسٹر جے بلوم کا کہنا ہے کہ انہوں نے سب مرین کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو ان کے من میں ان کی حفاظت کو لیے کئی سارے سوال آنے لگے۔ اس کے چلتے انہوں نے ٹائٹن سب مرین میں سوار ہو کر سمندر کی گہرائی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، اور ان کا یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ اس سب مرین کے لاپتہ ہونے کے بعد US نے کینیڈا کی ایک ریسرچر ٹیم کے ساتھ مل کر کئی سارے ریسرچ کیے۔ کافی کھوج بین کے بعد سمندر کی 3.8 کلومیٹر کی گہرائی میں ایک رپورٹ نے جو ریکارڈ کیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہاں اسے اس سب مرین کا ملبہ ملا جو اس جہاز سے 1600 فیٹ کی دوری پر موجود تھا۔ ساتھ ہی سطح پر سوٹ کا نشان بھی دیکھا گیا، جس سے یہ صاف ہو گیا کہ یہ سب مرین بلاسٹ کر گیا۔ لیکن اس حادثے کے نیچے ریزن کیا ہے؟ کیا اسٹاکٹن رش خود اپنے لیے موت کی سواری بنا رہے تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دراصل ایکسپرٹیز کا ماننا ہے کہ حادثہ سب مرین کے پریشر چیمبر کی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایکسپرٹس اس حادثے کی وجہ اس گوند کو بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، سب مرین کے ٹائٹینیم کیپس ہولز کے سرے کو گوند کے ذریعے جوڑا گیا تھا۔ ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ٹمپریچر اور دباؤ کے بار بار اتار چڑھاؤ ہونے سے وہ نکل گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے جس گہرائی میں ملبہ ملا ہے وہاں پانی کا کسی بھی چیز پر دباؤ 5600 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ ہو سکتا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے کہ آپ کی باڈی کے صرف 1 اسکوائر انچ پر فلی لوڈڈ ٹرک چڑھا دیا ہو۔ ایسے میں سب مرین اس کا دباؤ جھیل نہیں سکی، اور ہو سکتا ہے اس دباؤ پر اس کے بلڈ کیے گئے جوائنٹ ٹوٹ گئے ہوں۔ سب مرین کی شیپ بھی حادثے کی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹائٹن ایک نارمل کاربن فائبر ٹیوب ہے جس کے اینڈ پر ٹائٹینیم کا ڈھکن لگا ہوا ہے۔ اس کے پچھلے حصے کو بھی ایک ٹل کا شیپ دیا گیا ہے، لیکن اتنی زیادہ گہرائی تک جانے والی باقی سب مرینز کو دیکھیں گے تو پائیں گے کہ ان کی باڈی بے حد بڑی اور گول ہے تاکہ پریشر باڈی پر ایک برابر پڑتا رہے اور وہ بلاسٹ نہ ہو۔ اس سب مرین کا اکلیک پوائنٹ ویو بھی اس حادثے کی وجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ 4300 فٹ کی گہرائی کے لیے ہی سیٹسفائیڈ تھا، لیکن ٹائٹینک کا ملبہ 12500 فٹ میں موجود ہے۔ مینوفیکچررز کا کہنا ہے کہ اتنی گہرائی اور وہاں کے پریشر کے اکارڈنگ اس سب مرین کو بنانے کے لیے اسٹاکٹن رش نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی طرح کی لاپرواہی نے ان کی جان لے لی۔ اتنے پریشر میں جانے والے سب مرین کی مینوفیکچرنگ میں خاص خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا لیک بھی امپلشن کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ امپلشن ملی سیکنڈ کے بھی ایک فرکشن میں ہوتا ہے، یعنی مانا جا رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں سب مرین میں زبردست امپلشن ہو گیا ہوگا کہ مسافروں کو سوچنے سمجھنے کا سمے بھی نہیں ملا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس سب مرین میں اتنا زوردار امپلشن ہوا تھا کہ اندر بیٹھے لوگ بری طرح سے کچل گئے ہوں گے، اور ان لوگوں نے کبھی ایسا امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ انہیں ایسی موت نصیب ہوگی۔
ملبے کی کھوج سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی وہ نیچے گئے ہوں گے سب مرین پھٹ گئی ہوگی۔ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس کا امپلشن کچھ ایسا ہی ہوا ہے جیسے غبارے میں زیادہ ہوا بھرنے پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب مرین کی سیکیورٹی کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ ساتھیوں، سوال اٹھانے والوں میں صرف پریوار کے لوگ شامل بلکہ ٹائٹینک فلم بنا چکے ڈائریکٹر جیمز کیمرن سے لے کر سیکیورٹی اسپیشلسٹ بھی کمپنی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، ایڈونچر کے نام پر اس طرح کا رسک لینا کیا صحیح ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ باقی آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔